آج ہم بہار میں جو اقلیتی برادریاں ہیں ان کے لیے مالی اور ترقیاتی مدد کا جو نظام ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بہار اسٹیٹ مائنورٹیز فائنینشیل کارپوریشن یعنی BSMFC اور خاص طور پر ان کی ایک اسکیم مکھیا منتری اقلیتی روزگار قرضہ یوجنا اس پر ہے۔ جی بالکل۔ تو آج کا مقصد ہے کہ ان ذرائع سے اہم باتیں نکال کر سمجھیں کہ بہار میں اقلیتوں کی معاشی اور تعلیمی ترقی کے لیے کیا کچھ دستیاب ہے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کارپوریشن اور یہ اسکیمیں بہار کی اقلیتی آبادی جیسے مسلمان، سکھ، عیسائی، بدھ، پارسی، جین ان سب کو خود کفیل بنانے کی ایک کوشش ہے، ٹھیک۔ انہیں ریاست کی ترقی میں شامل کرنے کے لیے۔ تو یہ صرف پیسے دینا نہیں بلکہ ایک طرح سے سماجی شاملیت کی کوشش بھی ہے۔ اچھا، تو چلیں BSMFC سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کب بنی تھی؟ جی، یہ کارپوریشن بنی تھی 23 مارچ 1984 کو۔ اچھا، 1984 میں۔ جی، اور اس کا بنیادی کام ہے اقلیتوں کو کم سود پر قرضے دینا۔ قرضے کس لیے؟ خود روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، کوئی ہنر سیکھنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے۔ ٹھیک، تو یہ صرف ایک قرض دینے والا ادارہ نہیں ہے؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ حکومت بہار کے تحت ایک ترقیاتی ایجنسی ہے۔ مطلب اس کا کام صرف قرض دینا نہیں بلکہ اقلیتوں کی مجموعی سماجی اور معاشی حالت بہتر کرنا ہے۔ اچھا۔ اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ گروہوں کو جیسے خواتین ہیں، معذور افراد ہیں یا گاؤں میں رہنے والے لوگ، ان کو خاص ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ تو اہم بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کی سب سے مشہور اسکیم پر، مکھیا منتری اقلیتی روزگار قرضہ یوجنا۔ جی، یہاں چیزیں دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ اس میں 5 لاکھ روپے تک کا قرض مل سکتا ہے اپنا کام شروع کرنے کے لیے۔ جی ہاں، 5 لاکھ تک کا۔ یہ چھوٹے کاروبار شروع کرنے یا بڑھانے کے لیے کافی اچھی رقم ہے۔ اور سود کتنا ہے اس پر؟ سود کی شرح بہت کم رکھی گئی ہے، صرف 5% سالانہ۔ 5%؟ یہ تو مارکیٹ سے بہت کم ہے۔ بالکل، اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ قسطیں بالکل وقت پر ادا کرتے ہیں تو سود میں مزید ½ کی چھوٹ مل جاتی ہے۔ واہ، یعنی 4.5% رہ جائے گا۔ جی، اگر وقت پر ادائیگی ہو۔ اچھا، اور کون لے سکتا ہے یہ قرض؟ مطلب اہلیت کیا ہے؟ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک تو بہار کا رہائشی ہونا ضروری ہے، دوسرا کسی تسلیم شدہ اقلیتی برادری سے تعلق ہو، ٹھیک، عمر 18 سے 50 سال کے درمیان ہو، اور خاندان کی جو سالانہ آمدنی ہے وہ 4 لاکھ روپے سے کم ہونی چاہیے۔ 4 لاکھ سے کم؟ تو یہ واقعی کم آمدنی والے طبقے کے لیے ہے۔ جی بالکل، مقصد یہی ہے کہ ضرورت مندوں تک مدد پہنچے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ 5 لاکھ تک کا قرض مل سکتا ہے، تو یہ رقم ملتی کیسے ہے؟ سیدھا اکاؤنٹ میں؟ اس میں تھوڑا فرق ہے۔ اگر قرض کی رقم 1 لاکھ روپے تک ہے تو وہ براہ راست درخواست دینے والے کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، لیکن اگر رقم 1 لاکھ سے زیادہ ہے، 5 لاکھ تک، تو وہ پیسے براہ راست اس وینڈر یا سپلائر کو دیے جاتے ہیں جس سے آپ سامان یا مشین وغیرہ خرید رہے ہیں۔ اوہ، ایسا کیوں؟ دیکھیں، بظاہر یہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ پیسوں کا غلط استعمال نہ ہو۔ یعنی شفافیت کے لیے؟ جی، اور یہ کہ فنڈز اسی کام میں لگیں جس کے لیے منظور ہوئے ہیں۔ سمجھ گئی۔ اور ضمانت یا گارنٹی کا کیا نظام ہے؟ وہ بھی قرض کی رقم پر منحصر ہے۔ 1 لاکھ تک کے قرض کے لیے درخواست دہندہ خود یا ان کے والدین ضامن بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر رقم 1 لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر شرائط تھوڑی سخت ہیں، جیسے کوئی سرکاری ملازم ہو یا بینک کا ملازم یا کوئی جو انکم ٹیکس دیتا ہو، اس کی ضمانت چاہیے۔ تو یہ اقدامات قرض کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ جی ظاہر ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی روزگار قرضہ یوجنا کی۔ BSMFC کی کچھ اور اسکیمیں بھی ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، اور بھی ہیں۔ مختصر طور پر ذکر ملتا ہے ان کا، جیسے ایک ہے مکھیا منتری شرم شکتی یوجنا۔ وہ کس لیے ہے؟ وہ بنیادی طور پر ہنر مندی کی تربیت یعنی اسکل ٹریننگ پر مرکوز ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک مکھیا منتری اقلیتی چھاتراواس یوجنا ہے۔ یہ ان طلبہ کے لیے ہے جو ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ اچھا، ہاسٹل والے طلبہ کے لیے وظیفہ یا سہولیات؟ جی، اسی طرح کا کچھ۔ اور ایک اور اہم اسکیم ہے مکھیا منتری اقلیتی ودیارتھی پروتساہن یوجنا۔ یہ نام تو تعلیم سے جڑا لگ رہا ہے۔ بالکل، یہ تعلیمی وظائف کے لیے ہے۔ جیسے میٹرک میں اگر فرسٹ ڈویژن آتی ہے تو 10,000 روپے۔ 10,000؟ اور اگر کوئی مسلم لڑکی انٹرمیڈیٹ یعنی 12ویں فرسٹ ڈویژن سے پاس کرتی ہے تو اسے 15,000 روپے۔ 15,000؟ یہ تو کافی اچھی پروتساہن ہے۔ جی، تو اگر آپ ان سب اسکیموں کو ملا کر دیکھیں تو یہ ایک
जामा हिकमत अमली लगती है। जामा कैसे? मतलब ये सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है। तालीम, हुनर, रिहाइश, रोजगार, ये सब मिलाकर एक पायदार तरक्की की कोशिश नजर आती है। एक कसीर जहती नुक्ता नजर है ये। ठीक है, तो ये तो हुई स्कीमों की तफसील। अब अगर कोई उनसे फायदा उठाना चाहे तो क्या तरीकेकार है, कहाँ दरखास्त देनी होती है? आमतौर पर दरखास्त अपने जिले के अक़लियती बहबूद दफ्तर में जमा करानी होती है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस। जी, और कुछ ज़रूरी कागजात भी चाहिए होंगे, जैसे शनाख्ती कार्ड, रिहायशी सबूत, अक़लियती बरादरी का सर्टिफिकेट, आमदनी का सबूत वगैरह। और जो कारोबार करना है उसका कुछ प्लान? जी, या अगर तालीम के लिए है तो उससे मुताल्लिक कागजात। और मजीद मालूमात के लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। अच्छा, क्या नंबर है? 1800-345-6123। 1800-345-6123। ठीक है। जी, इस पर कॉल करके मजीद मालूमात ली जा सकती हैं। बहुत खूब। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा करें तो ये BSMFC और इसकी जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं, ये बहार में अक़लियती बरादरियों को मुआशी और तालीमी तौर पर मजबूत करने के लिए एक अहम जरिया है। बिल्कुल, ये एक अहम निज़ाम है, लेकिन यहाँ एक नुक्ता है जो गौर तलब है। जी? वो ये कि इन स्कीमों की कामयाबी को सिर्फ इस बात से नहीं नापना चाहिए कि कितने पैसे बांटे गए या कितने लोगों को कर्ज मिला। तो फिर किस चीज़ से नापना चाहिए? असल कामयाबी इसमें है कि ये इक़दामात किस हद तक पायदार रोजगार पैदा कर रहे हैं। क्या लोग वाकई गुर्बत से निकल रहे हैं? और क्या अक़लियती बरादरियां रियासत की मजमूई माशी तरक्की में मुअस्सर तरीके से शामिल हो रही हैं? ये देखना ज़रूरी है। सही कहा, यानी तवील मुद्दती असरात क्या हैं? जी, और ये सोचने की बात है कि इन असरात को कैसे बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जाए और वक्त के साथ इन स्कीमों को और ज़्यादा मुअस्सर कैसे बनाया जा सकता है। ये असल चैलेंज है।